بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو تو ویسے 14 اگست کو جو ہم نے شبان المسلمین کا اعلان کرنا ہے اس سے متعلق کرنی تھی، لیکن یہ کہ کل جو ایک بہت بڑا واقعہ تنظیم اسلامی کی عمارت کی تبدیلی کا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی اس لیے ضروری ہو گئی ہیں کہ بہت سے لوگ اس حوالے سے ہمارے مخلص ساتھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے، اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی ہے تو اس کے بعد اب مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی، اور علیحدہ قافلہ تشکیل دینے کی ضرورت اسی طرح برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ جو خاص اہم باتیں ہیں اس حوالے سے وہ یا ذہن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہرحال یہ میرے لیے بھی فیصلہ بعض اعتبارات سے غیر متوقع تھا۔ مجھے 80% جو ہے وہ اس بات کا امکان لگتا تھا کہ خاندان کے اندر ہی سے کسی آدمی کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا عاقب صاحب اپنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے عاقب صاحب کو منتخب کیا تھا تو ایسے ہی نامزد کیا تھا یا ان کو جو ہے سلیکٹ کیا تھا، اسی طرح عاقب صاحب بھی کریں گے۔ اور جیسے کہ معمول رہا ہے کہ ٹھیک ہے مشورہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں اس فیصلہ کروں گا، تو کچھ اسی طرح ہوگا۔ تو دو اعتبارات سے یہ غیر متوقع رہا۔ ایک یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ خاندان کے اندر نہیں رہا بلکہ اس سے باہر نکل گیا، اور اس باہر نکلنے میں بھی یہ تھا کہ کوئی قریب کا بندہ، کوئی پرانا ساتھی جیسے فاروقی صاحب ہیں یا کوئی اس طرح کوئی آدمی جو ہے وہ ہوگا اگر باہر نکالا بھی گیا بامر مجبوری، تو یہ ذرا اس سے دور کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور شجاع الدین شیخ صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی غیر متوقع بات ہے کم از کم میرے لیے کہ اسے الیکشن کے ذریعے سے کیا گیا اور ووٹنگ کے ذریعے سے کیا گیا، اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں جو بھی اس میں شاید 30-35 لوگ تھے، لیکن ان 30-35 لوگوں میں سے پہلے ہی مرحلے میں 81 میں سے 44 ووٹ جو ہیں وہ شجاع الدین شیخ صاحب نے حاصل کر لیے، تو لہذا وہ 50% سے چونکہ زیادہ تھے لہذا اسی پر فیصلہ کر دیا گیا۔ اس میں بہتر ہوتا ہے اگر یہ ووٹنگ جو ہے یہ جسے اوپن بیلٹ کہتے ہیں اس طرح ہوتی، کیونکہ بہرحال اس میں اپنی جگہ پہ بدگمانی کرنے کا امکان باقی رہتا ہے کہ وہ خفیہ ووٹنگ تھی تو وہ گنتی کے مسئلے ہوتے ہیں۔ یہاں اور دینی جماعتوں کے ساتھ بھی اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ایک بہرحال سوال رہ جاتا ہے، زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اگر وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے۔ لیکن تنظیم جیسے کلچر میں جہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ فلانا آدمی الیکشن سے منتخب ہوا ہے، ایک منکر کا احساس ہوتا تھا، جیسے منکر کا بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی یعنی ایک میرے لیے غیر متوقع بات ہے، تو اس لیے میں نے اس کو بھی جتنا یعنی شجاع الدین شیخ صاحب کا بننا غیر متوقع ہے اتنا ہی الیکشن کے ذریعے سے بننا بھی غیر متوقع تھا۔ تو یہ بہرحال دونوں باتیں خوشائند ہیں، یعنی اس کو میں غیر متوقع صدمے کے طور پر نہیں لے رہا ہوں بلکہ خوشگوار حیرت کے طور پر لے رہا ہوں۔ اچھا، شجاع الدین شیخ صاحب کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، ان کے ماضی کا تعلق ہے، تو یعنی انہیں تنظیم میں شاید 22-23 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تنظیم میں پارٹ ٹائم نہیں ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تنظیم میں ایسا نہیں ہے کہ اپنی زندگی تو کہیں لگائی اور اس کے بعد جو زندگی کا جسے کہتے ہیں بونس جو بچ گیا تھا وہ لا کے اللہ کے دین کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ اپنی انہوں نے جوانی مطلب لگائی ہے، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جوانی دی ہے، زندگی کا وہ حصہ دیا ہے جس کے بارے میں آخرت میں علیحدہ سے بھی سوال ہونا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کا دین کے کام میں لگا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے اندر ایک محنت کا جذبہ بھی ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا بلکہ یہ کہ اس پر تسلسل کے ساتھ ایک محنت اور لگن کے ساتھ چلے بھی ہیں، اور ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، محنت بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا مطلب اس کا ایک کمٹمنٹ اس درجے کی بھی ہے کہ اگر کہیں مسجد میں جگہ نہیں ملی تو باہر نکل کے فٹ پاتھ کے اوپر درس دے لیا، اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، تو سڑکوں کے اوپر درس دے لیا، تو مطلب وہ ایک خاص یعنی ایک مولوی
نویانہ درس قرآن ہوتا ہے اور ایک جسے کہتے ہیں تحریکی درس قرآن ہوتا ہے، تو کم از کم کانٹینٹ کے اعتبار سے تو جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اپنے ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑا تحریکی نوعیت کا درس قرآن ہے، یعنی وہ اگر سڑک پہ بھی دینا پڑا تو اس میں بھی انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہے تنظیم کے اندر ہی سیکھا ہے، یعنی کچھ ملاوٹ ان کی سوچ میں یا جو بھی ان کے علمی ظرف بنا ہے ابتداً اس کے اندر جو پہلی جو اس میں آیا ہے، جو حصہ ڈلا ہے، وہ تنظیمی فکری کا یا اے آئی فکری کا ڈلا ہے، اور اس میں یقیناً انجینئر نوید احمد مرحوم کا بڑا حصہ ہے، عمل دخل ہے، اور وہ انہوں نے ان سے سیکھا ڈاکٹر صاحب کی فکر کو اور پھر بیان کیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کے اس طرح تو شاگرد نہیں ہیں کہ براہ راست ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہو، ہاں ویڈیو آڈیو تو ضرور سنی ہوں گی، لیکن یہ کہ اگر سیکھا ہے تو ڈائریکٹلی انجینئر نوید صاحب سے سیکھا ہے، تو وہ ان کے پہلے استاذ ہیں، اور وہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب بھی ان کو ایکنالج کرتے تھے کہ وہ ان کی فکر کے حامل ہیں، تو یعنی وہ سند ان کی تو بہرحال ڈاکٹر صاحب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قبولیت بھی دلائی معاشرے میں، اور اسی کا مظہر ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا سے اوپر، یعنی جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کے بعد اگر کسی شخصیت کو، تنظیم کے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مشہوری عطا کی ہے یا قبولیت عطا کی ہے تو وہ یہی شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، اور یہ بہرحال وہاں پہ اس فکر کی کسی بھی درجے میں نمائندگی کر لینا یہ بڑی ہمت کی باتوں میں سے ہے۔ اچھا، پھر ایک بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، وہ ان کی اور بہت سی خوبیاں جانتے ہوں گے جو شاید میرے سامنے نہ ہوں یا بیان ہونے سے رہ جائیں، لیکن میرے لیے ان کی جو سب سے زیادہ قابل قدر بات تھی یا جس کی وجہ سے میں ان کی کچھ عزت کی بات کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ایک جو دور گزرا ہے جو تنظیم کے اوپر، کہ جس میں باقاعدہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی جا رہی تھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کنڈیم کرنے کی، میں جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کروں یعنی، اور اس پر مطعون ہوتا تھا آدمی، تو اس دور میں بھی جن لوگوں نے کچھ ریزسٹ کیا ہے تو ان میں ان کا بھی شمار ہے، اور ایک وقت میں یہ بہت یعنی جیسے کسی کو کارنر کیا جاتا ہے، اور وہ اس سارے پروسیس سے بھی گزرے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا بہت ہی ڈسپلنڈ تھا شاید، یا بہت ہی کیلکولیٹڈ تھا، وہ کبھی سامنے نہیں آیا، کچھ ادھر ادھر سے سنا کہ انہوں نے خط لکھا ہے، یہ ہوا ہے، یعنی وہ جو بھی اس کا ضابطہ تھا اس کے اندر رہتے ہوئے بھی کبھی اوور ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اندر، یعنی یہ ایک ان کے بہرحال نظم کی پابندی کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی وہ جو لوگ ایسا کر رہے تھے ان کو ریزسٹ بھی کرتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو تنظیم کی اعلیٰ قیادت ہے اس سے ایک عقیدت کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایک انفلوئنس بھی ہوتا ہے اس عقیدت کی بنیاد پر، تو کچھ چیزوں میں شاید مطلب وہ جیسے کہ بعد میں کچھ پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کمپرومائز بھی ہوا ہے، جیسے اقامت دین کے فرض عین ہونے وغیرہ کا معاملہ، تو تھوڑا اس میں کچھ چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے، اور یعنی ڈاکٹر صاحب کی فکر کے ساتھ ایک اپنے لگاؤ کا اظہار کیا۔ تو بہرحال ان چیزوں کے ساتھ شجاع بھائی کے سے جو ہے نا وہ امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، اور یعنی ایک خوش آئند تبدیلی ہم سمجھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ امارت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے اور بڑا آسان کام ہے جو وہ بس پلک جھپکنے میں یا بس ایک طرح سے جو ہے نا وہ ایک پھونک مار کر الادین کے چراغ کے ذریعے سے کر لیں گے۔ بڑے سیریس چیلنجز ہیں جو ان کے سامنے ہیں، تھوڑا انہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اپنی ساکھ کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ کہ ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ کہ ایک بڑا سیریس کویسچن آ سکتا ہے یہ کہ جی آپ ایک ایسی قیادت کے ساتھ کہ جو انحراف کر رہی تھی،
اس کے ساتھ آپ کیسے چلتے رہے. میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے ان کی طرف سے کہ وہ ریزسٹ کرتے رہے, لیکن یہ کہ بہرحال انہیں اپنا یہ امیج بنانا پڑے گا, ذرا تھوڑا بتانا پڑے گا کہ میں نے ریزسٹ کیا ہے, تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ایسی بدگمانی ہو تو وہ نکل جائے. یعنی اس کی انہیں باقاعدہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور یہ اس طرح کی بات بعض اوقات کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پروجیکشن دے رہا ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی ضرورت ہوگی, اس لیے میں اسے چیلنج میں شامل کرتا ہوں. اسی طرح اگر ان کا یعنی بہت ایک پازیٹیو بات ہے کہ وہ ملک کے جو ہے نا اتنے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس طرح چھائے ہوئے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, اور خاص طور پہ کچھ جس طرح ان کے علم فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کے جو بھی مرتب کردہ نصاب ہے اسے ایک ملک گیر حکومتی جو ہے وہ بھی ایک سپورٹ ملی ہے. اور کچھ جیسے چند ماہ پہلے انہوں نے بیت معمور کا بھی ایک چکر لگایا تھا, طواف ہوا تھا, تو یہ چیزیں پھر بعد میں کوسچن کھڑی کریں گے. یہ چیزیں دب نہیں جاتی, جب آپ امیر بنتے ہیں تو یہ پھر چیزیں لوگ اچھالتے ہیں, اور جب اچھلتی ہیں تو پھر آپ کی ساکھ کے اوپر جو ہے سوال اٹھتا ہے. تو اس کی بھی کوئی وضاحت یعنی کم از کم اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھنی پڑے گی, تاکہ ان کو وہ موٹیویشن ملتی رہے, ان کے اندر کوئی وہ جذبے میں کمی نہ آئے. پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, یہ جو اوپن بیلٹ سے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, لیکن یہ کہ بہرحال خفیہ سے ہوا ہے, اور خفیہ سے ہوا ہے تو وہ جس گھر کا ذکر ہوا ہے اسی سے منسلک ایک طبقہ اسفل کے بڑے سینئر فرشتے نے وہ سارا جو ہے نا وہ نتائج کمپائل کیے ہیں. تو بہرحال ایک کوسچن مارک اس کے اوپر بھی رہے گا. تو اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سوالات اٹھیں گے لوگوں کے ذہنوں میں, تو اس پر ذرا تھوڑا سا انہیں اچھا ہوم ورک کر کے, اچھا یہ بڑے آسانی سے ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ انہیں اگنور کریں گے تو یہ بڑی ہوں گی اور وہ پھر ان کے لیے ایک سیریس چیلنج بنیں گی. تو یہ ایک خیرخواہی کے جذبے کے تحت ان کے سامنے یہ 3 چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, اور ان کو مطلب ایڈریس کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, لیکن کرنے پڑیں گے. ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر صحیح نہیں رہے گا. لیکن جو بہت ہی سیریس قسم کا ان کو جو چیلنج ہوگا وہ چیلنج ہے جو جس جماعت کی انہوں نے امارت سنبھالی ہے. یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے, یہ 45 سال پرانی جماعت ہے, اور جماعتوں کی عمر ہمیں معلوم ہے, جیسے 25-30 حد ہو گئی, 35 سال ہوتی ہے, تو یہ ایک بوڑھی جماعت ہے. اور جماعتیں یا امتیں ان کی بس یعنی اصل جسے کہتے ہیں نا وہ جوشیلی عمر تو یہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کے اندر اضملال آ چکا ہوتا ہے اور وہ جو پہلے والے لوگ جا چکے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو جن کا ذکر آتا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون, تو جب یہ مرحلہ آ جاتے ہیں تو یہ جماعتیں ان کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے, رسمیں باقی رہ جاتی ہیں, اور یہ مردہ جماعتیں بن جاتی ہیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ انبیاء بھی ان کو جو ہے وہ سدھار نہیں پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے رسول جو ہیں, ان کی بھی ساری کوششیں جس چیز پر جا کے منتج ہوئی ہیں تو وہ یہ تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو یہ نیا خون, نیا جوش, نیا جذبہ وہی انقلاب پیدا کرتا ہے. تو جو جماعتیں یا تحریکیں بوڑھی ہو جائیں تو ان کو اثر نو ان کے اندر ایک جذبہ اور ہمت اور یہ پیدا کرنا یہ بہت ہی مشکل کاموں میں سے ہے اور بہت ہی کٹھن ہے, تو بہت بڑا چیلنج ہے. اور تنظیم اسلامی پہ جو پچھلے 18-20 سال گزرے ہیں اس میں تو باقاعدہ ایک مطلب کوشش ہوئی ہے, ایک اس فکر یعنی انقلابی فکر کے مقابل کوشش ہوئی ہے. اس سب کو نیوٹرلائز کرنا, ان سارے اثرات سے رفقا کو نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اپنے طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو انہیں درپیش ہوگا. اچھا, اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی ایک شخصیت کی جگہ دوسری شخصیت تو آ گئی ہے, لیکن یہ بالکل ایسے ہی آئی ہے کہ جیسے ایک سارا سیٹ پہلے سے بنا ہوا اور اس میں آپ نے ایک کردار اٹھا کر دوسرے کردار کو لا کے بٹھا دیا. تو یہ پورا سٹرکچر جو ہے جو اس وقت تنظیم کا ہے, پھر اس کی وہ مرکزی ٹیم اور جو پوری اس کی جو بھی ایک ٹیم ہے قیادت کی, قیادت کوئی ایک فرد کا نام تو نہیں ہے, وہ پوری جو مرکزی قیادت ہے اور جو اس کی ایکسٹینشن ہے,
تو یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو انہی 18 سالوں میں بن کے اوپر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے اپنی جو تیار کردہ لوگ تھے یا تو وہ سائیڈ لائن کیے گئے یا وہ بوڑھے ہو گئے اور سائیڈ لائن ہو گئے خود بخود, یعنی نیچرل پروسیس کے تحت ہو گئے, یا کسی نے کمپرومائز کر لیا. تو اب تو یہ ساری لیڈرشپ وہ ہے کہ جو جس کے اندر اصل میں وہ اس طرح کی کیپیبل بھی نہیں ہے. تو لیکن میں اس چیز میں نہیں پڑتا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ساری چیز غلط تھی تو اس ساری ٹیم کے ساتھ ایک بندہ بیچ میں سینٹر میں لا کے بیٹھا دینے سے وہ ساری ٹیم نہیں ٹھیک ہو جاتی. تو وہ تو یہ جیسے نمک کے کان میں جا کے ہر شے نمک بن جاتی ہے. تو ایسا تو بڑا جو اچھا خاصا آدمی بھی جو بہت بڑا ڈائنامک پرسنالٹی بھی لے جا کے ایسی ٹیم کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ مطلب لیڈر ٹھیک ہو تو ٹیم ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ تو پاکستان کے تجربے نے بتا دیا کہ لیڈر بے شک ٹھیک ہو, ٹیم نہ ٹھیک ہو تو لیڈر بھی بیچارہ جو ہے نا وہ رسوا ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ انہیں اب ٹیم کا مسئلہ درپیش ہوگا اور ٹیم چینج کرنا, یعنی پوری ایک اسٹیبلشڈ, یعنی جو ایک مقتدر, جو اصل مقتدرہ ہیں کہ جس نے اپنا مفاد خطرے میں دیکھ کے تو یہ فیصلہ لیا ہے اور ان کو لے کے آئے ہیں. تو اس کو تبدیل کیے بغیر تنظیم بدل نہیں سکتی, اور اس کو بدلنا خود ایک بہت بڑا کار دارد ہے. اور پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بدلنا چاہیں تو ٹیم لے کے کہاں سے آئیں. تنظیم میں اب اس طرح کے لوگ ڈھونڈنا, تلاش کرنا, اور یہ بہت تھوڑے وقت میں تلاش کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے پاس پہلے 5-6 مہینے ہی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو یہ اتنا بھاری بھر کام کرنا ہوگا اور یہ مشکل جو ہے وہ مرحلہ سر کرنا ہوگا. تیسرا جو چیلنج ہے وہ یہ کہ اس وقت تنظیم فکری انتشار کا شکار ہے. اس میں سب کو اب نظر آ گیا ہے, مختلف لابیاں ہیں اور مختلف سوچیں ہیں, اور ظاہر ہے جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو پھر طوائف الملوکی اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے, اور مرکز جب اس کی فکر کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے جو درکار تھی, تو جب وہ نیچے وہ فکر ڈھیلی ہوتی ہے تو پھر لابیاں بنتی ہیں, اور جب وہ اس طرح کی لابیاں بن جائیں تو وہ فکری انتشار اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو اب اس کو واپس ایک نقطے پہ لے کے آنا, ایک نظریے پہ لے کے آنا, ایک فکر پہ لے کے آنا, اور وہ ساری ایک, یعنی یہ تو پرجنگ کا عمل ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے, پیچھے جو ہے نا وہ سامری نے تھوڑا سا مطلب وہ جو بھی ایک رفت پیدا کی تھی, تو وہ 70,000 آدمی قتل کر کے, تاکہ ایک بالکل یکسو جماعت رہے. تو میں قتل کرنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ یعنی اخراج چلیں یا یہ کہ ان لوگوں کو ذرا سائیڈ لائن کرنا کہ جو اس طرح کی فکری انتشار کا باعث بن رہے ہیں, تو یہ بھی آسان نہیں ہوتا. ان کا اپنا انفلوئنس ہے. لابی جو ہوتی ہے تو وہ تو ایک بڑا منظم ان کا ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو میں اس وقت کوئی وہ لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے یعنی یہ چیز میں زیادہ مستحکم کر کے پیش کروں. میں موٹی بات کر رہا ہوں, اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے. اپنی اپنی ڈائنمکس ہیں, لاہور کی اور ہیں, پنڈی اسلام آباد کی اور ہیں, کراچی کی اور ہیں, پھر لاہور کے اندر جو ہے نا گتھم گتھا ہے کام. تو یہ اب اس کے سارے کوئی شیرازہ بندی کرنا یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت دشوار کام ہے, کار دارد ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک. اسی طرح پھر اس سے آگے ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور ابھی تو اس کے پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ خیالی بات ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اب اس کے ثبوت بھی ہم نے سامنے رکھ دیے کہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں میں جو جس طرح کی تعریفیں ہوئی ہیں, پھر یہ کہ آڈیو ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کے نام پہ جس طرح کاٹی گئی ہیں چیزیں, تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور بہت غلط ٹرینڈ ہے اور بڑے بددیانتی والا, اور یہ ہے موجود. اور یہاں پہ ان کا اپنا کتنا اختیار ہوگا, وہی پھر وہ جب لابی کی بات آئے گی تو وہ انفلوئنس کی بات آئے گی تو ان کی کوئی کتنی سنے گا, اور یہ کتنے, یعنی آپ کی ساکھ نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ اس کو بھی اوور کم نہیں کرتے. اور یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک بہت مشکل کام ہوگا کہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے فکری ورثے کی حفاظت کی جائے, اور جو چیزیں اونچ نیچ کا شکار ہوئی ہیں ان کو ریکور کر کے دوبارہ جو ہے صحیح جگہ پہ ان کو جو ہے وہ پیسٹ کیا جائے, اور یعنی کتابوں کی وہ جو اس کی مستند ہونا ہے وہ بالکل یعنی ایک ثابت شدہ شے ہو. تو یعنی اس کے لیے بھی ایک انہیں بہرحال یہ اپنا ایک چیلنج ہے جس کا انہیں سابقہ پیش آئے گا, ان کے سامنے آئے گی. ان سب سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تنظیم کا ایک رفیق جس جمود کا شکار ہو گیا. تنظیم بحیثیت مجموعی جو اس کے اوپر ایک تبلیغی جماعت یعنی قرآنی تبلیغی جماعت کا رنگ آ گیا ہے
اس کو ایک انقلابی رنگ میں رنگنا، اور یہ انقلابی رنگ میں رنگنا یعنی اس کے کارکن کے اندر اس طرح کی کمٹمنٹ ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، ہر شے یعنی اس کے زندگی کا مقصد جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ رنگ آ جائے، تو اس کے لیے ایک پورا یعنی اس کو ایک مزاحمتی تحریک کا رنگ جب تک آپ نہیں دیں گے تو یہ ایک انقلابی تحریکیت اس کے اندر وہ نظر نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی جو انقلابی تھوڑا مزاج ہوتا ہے وہ مزاحمتی سے زندہ رہتا ہے، اور مزاحمت ہی اس کے اندر اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور جب تک وہ مزاحمت رہتی ہے تو اس کے اندر ایکٹیویٹی بھی رہتی ہے، نہیں تو وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور رسٹی ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اس کی صلاحیتوں کو۔ تو اب وہ سارا زنگ اتارنا اور پھر اس کو جو ہے سر نو اس کے لیے تیار کرنا، اور وہ پھر مزاحمت کا رنگ تو پیدا مطلب ریزسٹنس، یعنی وہ کدھر آپ نے ریزسٹنس کرنی ہے، اور پھر اس ماحول میں وہ سارا کام، یعنی یہ صرف درس و تدریس کی حد تک محدود رہنا یہ تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ رفٹ محسوس ہو، ایک ریزسٹنس محسوس ہو، یہ کریٹ کرنا اور کارکن کو اس کے اندر جھونکنا، تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ انقلابی رنگ تو نہیں تحریک میں آ سکتا، تو وہ انقلابی رنگ اس پر چڑھانا، باقاعدہ کوشش کر کے چڑھانا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو بہرحال بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو مستقبل کی قیادت کو فیس کرنے ہوں گے۔ میں اس میں نہیں، مجھے کسی کی اہلیت پہ بات نہیں کرنی، کچھ نہیں بات کرنا، میں صرف وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی خوشائند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ مشکلات ایسی ہیں کہ یہ بہرحال ایک طرح کی نو امیدی اور ایک تاریکی جو ہے وہ سامنے لے آتی ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی ایک اس خطے میں اس ملک کی ایک خاص حیثیت ہے جس کے کہ ہم شہری ہیں، اس کو جب سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ 400 سالہ جو بھی ایک مساعی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس انقلابی فکر پر ہی جو اصل میں یعنی امت کا جو اصل فکر ہے، تو اس کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسٹوڈین بنایا ہے، اب موجودہ جو بھی اب ان کے پر ذمہ داری آئی ہے، تو اس سے امید تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اسباب کی سطح پہ نہ بھی نظر آئے تو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ تو اس امید کی بنیاد پہ یہ بھی بہرحال توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس رخ پر وہ آگے بڑھیں گے، فلفل نہ بھی کر سکیں تو کم از کم ڈائریکشن تو اپنی سیدھی کر دیں گے، تو یہ بھی کر دیں تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی، اور بہت ہی یعنی ایک جسے سراہے جانے کے اور تاریخ میں ایک اپنا نام رقم کرنے کے مترادف بات ہو جائے گی، اور ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ تو یہاں تک تو بات ان سے متعلق تھی، لیکن یہ کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں جو میں نے شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ یہ تو ابھی ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا رخ کیا بنتا ہے، وہ اپنی ٹیم اسی کو لے کے چلتے ہیں تو سٹیٹس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نتھنگ، اور اگر ٹیم بدلتے ہیں تو پھر یہ تو پہلا ایک جسچر ہوگا جس سے پتہ چلے گا، اور مطلب اس کے لیے ایک اگر وہ یعنی قیادت کی تبدیلی کو اس ایک سادہ انداز میں ہم سمجھیں نا، تو ٹھیک ہے آپ نے اتنا 40 ڈول پانی تو نکال لیا، لیکن کنواں ابھی اسی پوزیشن میں ہے، کچھ اور بھی ابھی نکالنا پڑے گا، تب جا کے یہ کنواں پوری طرح جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، یہ کہ چونکہ ابھی تو ادھر ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم ان 2 سالوں میں ہم نے ایک محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کچھ ہم نے پیش رفت کی ہے، اور وہ ہم ایک دوسری یعنی ایک نیا پلیٹ فارم، ایک نئی جو ہے وہ جماعت وہ بنانے کا ہوم ورک مکمل کر چکے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو ہم نے اعلان تو کر دینا ہے کہ شبان اچھا یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی کی حکمت، اسی کی منصوبہ بندی ہے کہ 8 تاریخ کو ہماری میٹنگ جاری تھی، یہ اپنی فائنل کہ ہم نے اس کو پروگرام کا کیسے انعقاد کرنا ہے، کہ اسی میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس میں ہم نے پھر اس سے متعلق بھی ایک اپنا جو ہے وہ مشورہ کر کے تو ایک موقف ہم نے اپنا بنا لیا تھا۔ تو شبان کا تو اس وقت میں تعارف نہیں کرا رہا، وہ تو انشاءاللہ 14 اگست کو آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی، لیکن چند باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے لازماً کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 14 تاریخ کو جو ہمارا اعلان ہوگا یہ ہمارے 5 جو ذمہ داران ہیں وہ کریں گے۔
हमने शुबान को एक इज्तिमाई अमारत का एक तस्वुर दिया है और हमारे 5 जो हैं वो बराबर वो जो हैं वो उमरा होंगे, अगरचे कि वो आपस में उनका एक अमीर होगा, लेकिन शुबान के ये 5 अमीर होंगे। तो वो 5 अपनी रूनमाई करवाएंगे और अपने एक जो है वो शुबान का और मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान आपके सामने रखेंगे। और इस हवाले से मैंने अपने आप को शुबान की क़यादत से अलहदा रखा है, मैं उसमें नहीं हूँ और इस वजह से नहीं हूँ कि बहरहाल कई उसके वजूहात हैं जिनमें से एक मैं भी आगे बयान करूँगा, एक वो भी है। तो बाकी बहुत सारी उसकी अपनी हिकमतें हैं, उस पर काफ़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है जो इस वक्त मैं नहीं करना चाहता। तो हमने जो उसमें मशवरा करके तो जो चीज़ हमारे उस मशावरती कौंसल में तय हुई थी, इस तंजीम के अंदर जो तब्दीली आई है वो ये है कि हमारा कोई भी रफ़ीक अगर यानी जो शुबान का जो साथी है तो बहरहाल किसी कोई भी अगर शख्सियत की वजह से यानी आकिफ साहब की पर्सनालिटी की वजह से या उनसे किसी ज़ाती क्लैश की वजह से तंजीम छोड़कर इधर आया था, तो अब ये शख्सियत बदलने के बाद यानी उसे वापस जाने में हमें कोई रुकावट नहीं है, हमारी तरफ से कोई उस पर कदगन नहीं है, हम उसे रोकते नहीं कि वो रुके और फिर हमसे भी बात करें, नहीं। अगर उसका मसला शख्सियत था तो वो बिल्कुल फौरी तौर पर तंजीम में वापस चला जाए। लेकिन ये कि हमने जो चीज़ तय की है वो ये कि अगर किसी के साथ कोई भी राब्ता करता है और वो शुबान के नज़म के साथ जुड़ा हुआ है और निकलने की वजह फ़िक्री थी, शख्सी नहीं थी, तो उसे फिर अपनी मरकज़ी क़यादत की तरफ रेफ़र करना चाहिए। और बेहतर यही है कि 2 जमातें जो हैं वो उनकी क़यादत ही आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्त व शुनीद करें। लिहाजा इसके लिए हमने यानी शुबान की तरफ उस तरफ से 3 बातें आई थी उसकी क़यादत की तरफ से। पहली बात तो ये है कि देखें, हमारे फ़िक्री बुनियाद जिस पर कि हमने या उसूली बुनियाद जिस पर कि हमने तंजीम से अलहदगी इख्तियार की थी, ये हमारा मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है, तो वो शख्सी नहीं है, वो आकिफ साहब की ज़ात नहीं है बुनियादी तौर पर, अगरचे कि उनकी ज़ात से भी हमें गिले हैं, लेकिन बुनियादी बात ये नहीं है। बुनियादी बात ये है कि तंजीम के अंदर जो निज़ाम बैत अब इख्तियार किया गया है, ये डॉक्टर साहब का निज़ाम बैत नहीं है जो अब इख्तियार किया गया है, इस निज़ाम बैत के अंदर अमीर के मुहासबे का कोई तसव्वुर तक मौजूद, निज़ाम होना तो बात की बात है, बल्कि यहाँ उसके बरक्स तसव्वुर पाया जाता है कि कोई अमीर का मुहासबा नहीं हो सकता और जिसको अमीर पर एतमाद नहीं रहा वो तंजीम छोड़कर चला जाए, और अमीर ने अगर कोई गलती की है तो उससे अल्लाह पूछेगा, और जब तक अमीर कुफ्र बवा का हुक्म न दे आपको, आपके ऊपर उसकी इताअत लाजिम है, बाइंडिंग है, तो उस वक़्त तक आप उसे छोड़ नहीं सकते। हम तो इस तसव्वुर को हम बिल्कुल सही नहीं समझते, यही वो इसे हम कहते हैं कि अमारत मासूमा वाला ये तसव्वुर है। तो इसके होते हुए अगर आकिफ साहब को आपने वहाँ से हटा कर तो शुजाउद्दीन शेख साहब को बैठा दिया तो फ़र्क तो हमारे एतबार से तो कोई भी नहीं पड़ेगा। यानी ये ज़रूरी बात है कि पहली तब्दीली ये आए और ये फ़ैसला हो कि भाई अगर इस पर किसी का कोई एतराज़ बनता है अमीर के ऊपर, इसने किसी को पर जुल्म किया है, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी से बदज़बानी की है, किसी के साथ झूठ बोला है, किसी के साथ बदअदी की है, किसी ख़यानत का मुर्तकिब हुआ है, तो कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा फोरम हो, सिस्टम हो, मैकेनिज़्म हो कि जहाँ जाकर कोई आदमी अपनी अपील दायर कर सके और जहाँ वो अमीर साहब फिर जवाब दे। तो ये तंजीम को बनाना पड़ेगा और ये एक पॉजिटिव बात होगी। अगर इससे पहले नहीं था तो अब होना चाहिए। बाकी ये जो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब के दौर में ऐसा नहीं था, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारा, मैं पिछली वीडियो में वो वादा कर चुका हूँ, वो मैं आपके सामने सारे सबूत रखूँगा कि डॉक्टर साहब के दौर में क्या था। तो वो एक मुहासबे का निज़ाम बनाना चाहिए तंजीम को। नंबर 2 ये है कि तंजीम की एक जो फ़िक्र थी और यानी उस फ़िक्र का कस्टोडियन समझा जाता है शूरा को। एक है बानी अमीर जिसने फ़िक्र दी है, तो उसकी अथॉरिटी तो मुसल्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद बाकी सब लोग अब बराबर हो गए उस फ़िक्र को मानने वालों के एतबार से। लिहाजा उनमें से अगर कोई अमीर बनता है तो उस अमीर के ऊपर शूरा का चेक होना चाहिए कि फ़िक्री मामलात में शूरा की अथॉरिटी होगी उसको मॉनिटर करने की, उसको पर चेक रखने की, और अगर उस फ़िक्र से वो इनराफ़ कर रहा है तो उस पर गिरफ्त करने की। यानी ये 2 बातें अलग हैं। एक उसका ज़ाती मुहासबा है, उसने किसी के साथ ज़्यादती की है, उसके लिए एक मैकेनिज़्म का होना, और फ़िक्री तौर पर तंजीम को सीधे रुख पर रखना,
یہ اتھارٹی شورا کے پاس ہونا، اور یہ جو ہے نا یہ اس یعنی نظام کے اندر لیکنگ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اگر فرض کریں دیکھیں کسی آدمی نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک وقت لگایا، بعد میں عمارت تبدیلی اوپر، اس کا ذہن کچھ اور ہے، وہ صوفی بننے چلا گیا، تو اب وہ سارے پوری ٹیم صوفی بننے چلی جائے گی۔ یہ طریقہ بہرحال کوئی سینسیبل بات نہیں ہے، یہ کوئی میچور لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، اس کو مطلب سمجھدار لوگوں کو اس کو سیٹل کرنا چاہیے، اور سیٹل کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بہرحال شورا میں وہ جب بھی نیا امیر آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شورا کے سامنے حلف اٹھائے کہ میں اس فکر کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹڈ رہوں گا۔ اچھا، فکر میں بھی یہاں پہ دیکھیں ابھی شجاع بھائی کو بھی بناتے ہوئے پھر وہ ڈنڈی ماری گئی ہے، تو جب آپ ڈنڈی ماریں گے تو اعتماد کیسے قائم ہوگا بھائی؟ آپ ٹھیک ہے آپ اپنے رفقا کو تو قائل کر لو گے، لیکن کسی بھی سمجھدار بندے کو کیسے قائل کیا جائے گا کہ جی اساسی فکر کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ تو بات اساسی فکر کی نہیں ہے، دینی فکر جمع عمرانی فکر، یہ دونوں فکر، امیر جو ہے اس کو تو دونوں کے ساتھ اتفاق ہوگا تو وہ اس تنظیم کا رہبر ہے۔ اساسی فکر تو ہر ایک کے لیے، جیسے قرآن مجید میں کتنے احکام آئے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 3 شرطیں، یہ گویا وہ اساس ہیں کہ جس نے پوری کی وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی کا تنظیم میں شامل رہنے کی کچھ شرائط ہیں، وہ اساسی فکر ہے۔ اساسی فکر سے اختلاف رکھ کر کوئی شخص تنظیم میں شامل رہ نہیں سکتا، یہ بات طے تھی دستور میں۔ باقی یہ کہ امارت کے لیے، عہدیداری کے لیے، قریب ہونے کے لیے، وہ میں پچھلی اپنی گفتگو میں ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پریورٹی کیا تھی، دینی فکر کے ساتھ ساتھ عمرانی فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اور معاملات میں ڈاکٹر صاحب کی آراء ہیں ان کا فہم، اور کم از کم سمجھ تو اختلاف ہو تو سمجھ کی بنیاد پر ہو، یہ تو نہ ہو کہ سر سے گزر رہی ہوں وہ ساری باتیں۔ تو یہ اس امیر کے لیے تو یہ لازم ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو پھر بات تو نہیں بنی۔ تو وہ اس فکر کے حوالے سے شورا ایک نگران ادارے کا رول ادا کرے، تاکہ بہرحال ایک آدمی کو اطمینان ہو کہ کل امیر اگر بدل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فکر بھی بدل جائے اس کے ساتھ، اور پھر میں کھڑا دیکھوں کہ بھائی میں نے 10 سال تو کر لیے تھے، اب آگے کیا کروں؟ تو یعنی اس کے اندر ایک دوام اور تسلسل ہونا چاہیے، اور اس کا یہ نظام ہونا چاہیے کہ شورا انشور کرے کہ وہ فکر کی حفاظت کرے گی، تو یعنی اس کی وہ اتھارٹی مسلم ہو، اور اس میں پھر امیر اس کے سامنے جواب دے اور اس کے تابع ہو، اس کے فیصلے کے تابع ہو۔ ہاں اس کے پاس ایکٹیو طور پہ ویٹو آپ رکھتے ہیں تو بے شک رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ فکری طور پہ شورا کی اتھارٹی جو ہے وہ مسلم ہو۔ یہ دوسری ہماری شرط ہے، پہلی یہ کہ اس کا محاسبہ ہو سکتا ہو، دوسرا یہ کہ فکر کے معاملات میں اس شورا کا وہ پابند ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہماری یہ 2 سالوں میں رد و قضا ہوئی ہے، معاملات ہوئے ہیں، تو اس میں ہم نے کچھ الزامات لگائے ہیں، اور وہ الزامات اگر جھوٹے ہیں تو پھر ہماری کوئی ساکھ ہی نہیں ہے، پھر ہمارا تنظیم میں آ کے بھی کیا فائدہ ہے؟ تو کچھ ہم نے الزامات لگائے ہیں، وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کچھ ہم پر الزام لگے ہیں اس عرصے کے دوران، تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جھوٹے یا سچے ہیں۔ ہم نے اگر غلط الزامات لگائے ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا صرف اکاؤنٹیبلٹی نہیں بلکہ کوئی اگر سزا بھی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر دوسروں نے غلط الزامات لگائیں اور ثابت بھی ہوں کہ وہ غلط الزامات ہیں تو پھر ان کے لیے بھی کوئی سزا ہو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یعنی اس کے بعد پھر کوئی اس جو ہے وہ الحاق کی یا ادغام کی سوچی جائے گی۔ تو شبان کی طرف سے یہ 3 جو ہے وہ مطالبات کہہ لیں یا بنیادی یوں سمجھ لیجئے کہ نئے امیر صاحب کے سامنے رکھنے کی بات کہہ لیں، یا یہ کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو بس اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، تو ان کو بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ شخصیت کا نہیں تھا، یہ بنیادیں ہیں، یہی ہمارا مطالبہ تھا جو پہلے نہیں مانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کہ ہماری بات آگے نہیں چلتی تھی۔ تو یہ چیزیں اگر مانی جاتی ہیں تو پھر یہ کہ شبان کی قیادت اب وہاں پہ موجود ہے۔ اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو مختلف حکمتیں اس میں اپنے آپ کو نہ رکھنے کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کل کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، تو میں نے تنقیدیں کر کے کچھ لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں، کچھ کو پر زیادہ سخت جو ہے جملے بھی کہے ہوئے ہیں، تو کسی کو میری شخصیت اور مجھ سے نفرت، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ تنظیم کے بعض لوگ مجھے کچا چبا جانا چاہتے ہیں، تو اب وہ مجھ سے بات کیسے کریں بیچارے؟ تو بہت سے لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ زہر لگتا ہے اور شکل نہیں دیکھی جاتی، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، میں اس کو جو ہے نا روم دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس لیے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔
اب آپ کے لیے جو ہم نے لوگ رکھے ہیں کہ آپ اگر ان سے بات کریں، جو شبان کے جو لیڈرز ہیں وہ غیر متنازع لیڈر ہیں، مطلب ہمارے مدثر بھائی ہیں تو ان بیچاروں نے کسی کو پھونک بھی نہیں ماری ہے، اور اسی طرح عطا اللہ خان صاحب ہیں تو وہ تو شاید سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکتے، نوید عباسی صاحب ہیں تو انہوں نے تو سچی بات ہے کوئی شف بھی نہیں کیے، تو اسی طرح عبدالقیوم قریشی ہیں، تو بڑے شریف سے لوگ ہم نے اور بڑے مثبت کام کرنے والے لوگ ہم نے ڈھونڈ ڈانٹ کے ادھر ادھر سے، ہمارے پاس ویسے بھی تھوڑے ہیں اس طرح کے، تو ان کو لا کے تو ہم نے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو ان سے آپ لوگوں کو یا جو بھی ہیں یا کسی کو بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بیچ میں نفرت کی دیوار نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ ہیں، ان سے آ کے جس نے بھی بات کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے، جیسے بھی کرنی ہے بے شک کرے، تو پھر اس کے بعد سوچا جائے گا، آگے دیکھا جائے گا، پھر اور تجاویزیں بہت سے مسئلے مسائل ہیں، وہ تو ایک علیحدہ ہے، لیکن یہ 3 بنیادی باتیں جس سے کم از کم وجہ سے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کوئی اعتماد پیدا کرنے کی کچھ اقدامات تو اٹھا لیں، تو کم از کم وہ یہ ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر ہمیں لگے گا کہ ٹھیک ہے، کم از کم قبلہ سیدھا ہو گیا ہے، رخ سیدھا ہو گیا ہے، بنیادی مسئلہ حل ہو گیا ہے، باقی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں سیدھی ہوتی رہیں گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند تبدیلی ہے، اگرچہ کہ غیر متوقع ہے۔ غیر متوقع 2 اعتبارات سے ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے آئے ہیں اور باہر سے آئے ہیں، اور ان سے ہمیں جو ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ان کے آگے جو چیلنجز ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کی خوبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، جو جس کوئے عمالیہ کے اوپر انہیں اب چڑھنا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور وہ اگر بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات اٹھائیں گے، تو شبان کی قیادت بھی اگر وہ سمجھے گی کہ یہ سیریسلی یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ کوئی بھی سابقہ تلخی یا انا کسی جو ہے نا وہ اگر واقعی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔